بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے شعبان کے بارے میں۔ ناظرین کرام، ہم شعبان میں روزے تو رکھتے ہیں مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارا روزہ قبول ہوا یا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے والے کی 3 کیا نشانیاں ہیں جو قبول ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، میری ویڈیو کو فل واچ ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ سکے۔ روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں، اور وہ ہیں شعبان کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں۔ روزے دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو بدنگاہی سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو حکم الہی عز و جل کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزے دار ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان مبارک سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ حقیقتاً روزے دار ہوگا تو انشاءاللہ اس کا روزہ بھی مقبول ہوگا۔ تو یہ پہلی نشانی ہے۔ ناظرین کرام، اصل بات تو قبولیت کی ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا قبول کرنا بڑی بات نہیں، بلکہ اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا زیادہ اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف نہ کھانے یا نہ پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ، کان، ناک، منہ اور زبان کا ہے کہ زبان سے غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیز کو نہ سنا جائے، اور اگر پھر بھی غلط کام کرتا رہے اور بھوکا پیاسا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا روزہ قبول نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ یہاں روزہ قبول ہونے کی کچھ نشانیاں ملحوظ فرماؤں گی کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں خود ظاہر ہو جائیں گی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے یا نہیں۔ ناظرین کرام، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بہت سارے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے۔ روزے دار کو روزہ مکروہ ہونے کا ڈر لگتا ہے کیونکہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب جب روزے دار نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ برباد نہ ہو جائے، اور یہ سوچنا بھی چاہیے کیونکہ اس کا جو ثواب ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، کوئی نماز لے کر آ رہا ہوگا، کوئی عبادت لے کر، کوئی روزہ لے کر، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان کو اجر و انعام دینا شروع کر دیں گے۔ نمازیوں کو اس کا بدلہ مل جائے گا، صدقہ دینے والے کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والے کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دیں گے۔ پھر باری آئے گی روزے دار کی تو فرشتے کہیں گے، یا رب، یہ روزے دار ہیں جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے اور پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو اس کا اجر دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں، پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر عطا کروں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جانتا ہے کہ میرے بھوکا پیاسا رہنا ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے،
تو وہ انسان جو پورا دن بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، وہ بھی اپنا حال خود جانتا ہے۔ ناظرین کرام، عبادت کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلاً عصر کی نماز، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، تو آپ کو مغرب کی توفیق مل گئی، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں تو پھر اگلی نماز کی اس کی توفیق فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح روزہ، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا، اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا، تو یہ روزے کی دوسری نشانی ہوتی ہے کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لغویات میں زبان سے نکالیں، بری بری باتیں بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے وہ افعال جس سے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں حالت روزے میں ہر برے کام سے بچنا چاہیے۔ انسان کمزور ہے، اللہ کو یہی عادت تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے لیے بھوکا ہے۔ جب انسان افطاری کے وقت بیٹھتا ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں سے فخر فرما کر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک بھی ہے لیکن کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ یا رب اس کو تیرے خوف نے روک کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے اس کو بخشت فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ایسے روزے دار کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس کی ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئی، لیکن جب انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں تو بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے انسان کمزور ہے، لیکن اندرونی ایک طاقت اور قوت جو اس کو ملتی ہے وہ بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہمارے اندر کمزوری نہیں بلکہ ہمارے اندر توانائی آ گئی۔ یہ روزے کا کمال ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے روزے کو ہرگز نہ چھوڑا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا مجبوری کے چھوڑ دیا پھر ساری زندگی روزے، تو پھر اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا۔ بے روزے دار حساب و کتاب میں مطلع ہوں گے۔ سابقہ گناہ کا کفارہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اس کی حدود کو بچانا، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہو گیا۔ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے دور کر دے گا، جتنا کہ ایک کوّا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ مذکورہ بالا باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ان بیان کردہ فرامین کے مطابق روزہ رکھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ روزے کی قبولیت کا سامان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔